أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک اور عمل ذکر کیا، ایک قول ذکر کیا جس کا رد فرمایا. بنی اسرائیل نے ایک عجیب بات یہ کر دی تھی، یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی انہیں اسلام کی، تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. وہ یہ کہ آپ کے پاس جو دعوت آ رہی ہے، آپ کے پاس جو کلام اللہ آ رہا ہے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ہو رہا ہے، اور ہماری جو ہے حضرت جبرائیل سے دشمنی ہے. یعنی یہاں تک تسلیم کر چکے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کلام آ رہا ہے، غیبی آ رہا ہے، یہ ساری باتیں تسلیم کر چکے. اب مسئلہ کہاں انہیں پیدا ہوا کہ یہ حضرت جبرائیل کیوں لے کر آ رہے ہیں اتنے سارے فرشتوں میں سے، اور مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں تو جبرائیل سے دشمنی ہے. ارے بھائی، جبرائیل سے کیوں دشمنی ہو گئی آپ کی؟ یہ ہمارے لیے سخت احکام لایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی یہ آتے تھے اور یہ جو ہے بڑے سخت احکامات لایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو یہ مطلب ہماری ان سے دشمنی ہے، مطلب یہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں. تو اگر کوئی اور فرشتہ لا رہا ہوتا، یہ وحی کا سلسلہ اس کے ذریعے جاری ہوتا، تو پھر ہم جو ہے اس میں سوچتے کہ بھائی ہم بھی جو ہے اس پہ ایمان لے آتے، لیکن اب جبرائیل لا رہے ہیں تو اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس پہ ایمان لانے کا. تو ایک بالکل بیکار سی بات تھی، ہر بندے کو معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ جبرائیل تو محض ایک پیغام پہنچانے والے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں آتا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت جبرائیل سے تم جو دشمنی کر رہے ہو، تو یہ تو دراصل اللہ سے دشمنی ہو گئی، اللہ کے کلام کو رد کرنے کا ہی سیدھا سیدھا وہ ہو گیا نا، کہ آپ جبرائیل سے دشمنی کر رہے ہو. جبرائیل سے دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو صرف پیغام رساں ہیں. آپ کی دشمنی تو پھر اللہ سے ہو گئی، آپ کی دشمنی تو اللہ کے کلام سے ہو گئی. تو یہاں سے وہ بیان فرما رہے ہیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہہ دیجئے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کے دشمن ہیں، جو جبریل کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ انہوں نے فَإِنَّهُ، کہ وہ جبریل نے، حضرت جبریل نے، نزلہ، یہ کلام نازل کیا، علی قلبک، آپ کے دل پر. یعنی آپ کے دل پر اس کلام کو کون اتارتا ہے؟ حضرت جبریل. یہ لوگ اس لیے جبریل کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بنے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو جو کلام اتار رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اتار رہے ہیں. جبریل کوئی اپنی مرضی سے اتار رہے ہیں کلام، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کلام اتارا جا رہا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. مصدقاً، تصدیق کر رہا ہے قرآن پاک، کلام اللہ یہ جو ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں گزری، جو اس سے پہلے تھا، اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے. وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یعنی قرآن کریم کے اندر
مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب اگر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جبریل لے کے آ رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے حکم سے لے کے آ رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، انہیں سمجھ نہ آئے، پھر ان کا حساب کتاب اللہ کے یہاں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ، اگر کوئی شخص من کان عدوا للہ، دشمن ہو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدوً دشمن ہو، للہ اللہ کا، اگر کوئی شخص اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل جبریل کا دشمن ہو، ومیکال میکائیل کا دشمن ہے، تو فإن اللہ، تو وہ یہ یاد رکھے، پھر وہ یہ سن لے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ پھر یہ بھی سن لو کہ اللہ کس کا؟ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر انزلنا اتاری، الیک آپ پر، آیتیں بینات جو آشکارا کر دینے والی، بالکل آشکار کرنے والی، واضح کر دینے والی آیات اتاری، جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہیں، واضح کر رہی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، حق کو واضح کرنے والی ہیں، یعنی سب کچھ اس سے واضح ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ یہودی ایمان نہیں لا رہے، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کا انکار، وَمَا يَكْفُرُ، اس کا انکار نہیں کرتا، بہا یعنی اس کا انکار نہیں کرتے مگر الفاسقون، جو نافرمان ہیں، جن کے دلوں میں فسق بیٹھ چکا ہے، نافرمانی بیٹھ چکی ہے، وہی اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کمی ہے، یہ تو انہیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کلام تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، پھر بہانے کچھ اور، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آ گیا، کبھی یہ کہ یہ جو ہے جبریل لے کر کیوں آ رہے ہیں، کبھی مطلب الٹی سیدھی باتیں۔ تو یہ ان کے دلوں کے اندر جو روگ تھا، دلوں کے اندر جو کفر، فسق، جو نافرمانی کا جو مادہ ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو گیا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، أَوَكُلَّمَا، آخر یہ معاملہ ہے کیا کہ ان لوگوں نے عَاهَدُوا جب کوئی عہد کیا، عَاهَدُوا عَهْدًا جب کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان کے ایک گروہ نے، فریق ایک گروہ نے، نَبَذَهُ توڑ پھینکا، ان میں سے ایک گروہ نے نبذہ اس کو توڑ پھینک دیا، یعنی جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، یعنی اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ، یہ یہودیوں کی عادت بن چکی ہے۔ فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں، صرف سرسری طور پر کسی نے کہہ دیا، کبھی کہہ دیا ہاں ہم تو ایمان لے آئے، پیچھے جو آیات میں جو تذکرے گزرے ہیں، تو یہ ان لوگوں نے ایک مذاق بنا رکھا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئے ہم ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئے، کیا لے کر آئے؟ مصدق لما معہم، وہ تصدیق کر رہے تھے، جو رسول آئے وہ تصدیق کر رہے تھے کس کی؟ لما معہم، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس یعنی تورات ہے، تو وہ تورات کی تصدیق کرنے والے رسول آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کرا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا،
پس پشت ڈال دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین اوتوا الکتاب ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پس پشت یعنی پس پشت ڈال دیا اللہ کی کتاب کو، یعنی جب وہ آئے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت، کیونکہ تورات و انجیل میں یہ احکام بیان ہوئے تھے تو تورات و انجیل پر عمل کو انہوں نے اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ابھی آئیں گے، یہ ہدایات نشانیاں ساری چیزیں تورات و انجیل میں بیان ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تورات و انجیل کو بالکل پس پشت ڈال دیا، تو یہ ان کی حرکتیں تھیں۔